قیامت کے دن ایک نیک آدمی بڑا متقی اور پرہیزگار ہوگا، اللہ اس کی طرف حکم ارشاد فرمائے گا، فرشتوں اس بندے کو جنت میں لے جاؤ۔ جنت کا حکم ہو جائے گا، پیچھے سے اس کی بہن اس کو آواز دے گی اور اللہ کے حضور گزارش کرے گی، اے اللہ اس بندے کو جہنم میں بھیج۔ اب ہے کون؟ بہن۔ ایک بندہ ایسے ہی ہوگا، متقی اور پرہیزگار ہوگا، پیچھے سے آواز دی جائے گی، یا اللہ اس بندے کو جہنم میں بھیج۔ بندہ جب مڑ کے دیکھے گا تو اس کی ماں ہوگی، اور ماں یہ کہے گی، یا اللہ میرے بیٹے کو جہنم میں بھیج۔ ہم نے تو ماں کا رشتہ تو بڑا معتبر سنا تھا، لیکن یہ کیا ہوا؟ قیامت کا دن اور بندہ جنت میں جانے لگا ہے، حکم ہو چکا ہے، لیکن ماں کہے گی، یا اللہ اس کو جہنم میں بھیج۔ پھر تیسری عورت ایسی ہوگی، وہ آواز دے گی، یا اللہ اس بندے کو جہنم میں بھیج۔ جب بندہ مڑ کے دیکھے گا تو وہ بیٹی ہوگی۔ بیٹی تو جگر کا ٹکڑا ہوتی ہے، اور بیٹی تو باپ سے ایسا رشتہ نبھاتی ہے جیسے بیٹے نہیں نبھا سکتے۔ بیٹی کا جو والد کے ساتھ تعلق ہے وہ ایک الگ طرح کا ہوتا ہے، لیکن وہاں پہ بیٹی بھی یہ کہے گی کہ یا اللہ اس میرے باپ کو جہنم میں پھینک۔ اور اب پیچھے بیوی بچی، وہ بھی قیامت کے دن یہ کہے گی، یا اللہ میرے شوہر کو جہنم میں پھینک۔ اب حکم کیا تھا؟ یہ تو بڑا نمازی ہے، نیک ہے، اس کو جنت میں لے جاؤ، لیکن حکم بدل جائے گا اور حکم ہوگا لے جاؤ اس کو جہنم کی طرف، کیونکہ اس کی بیٹی، بہن اور ماں وہ کہہ رہی ہے اس کو جہنم میں لے جاؤ۔ بندہ کہے گا، یا اللہ میرا قصور کیا ہے، میں نے کیا ہے؟ میں تو نماز پڑھتا تھا، بڑا متقی اور پرہیزگار تھا، ہر اس کام سے بچتا تھا جو تیری نافرمانی کا سبب ہے، یا اللہ مجھے جہنم کی طرف کیوں بھیجا جا رہا ہے؟ تو اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوگا کہ تو نے دنیا میں رہتے ہوئے اپنی بہن کو کبھی نہیں کہا کہ بہن اپنے سر پہ دوپٹہ کر، کبھی اپنی بیٹی کو نہیں کہا کہ بیٹی تو باہر جاتی ہے تو خیال کری، کبھی اپنی بیوی کو نہیں کہا کہ اٹھ کے نماز پڑھ لے، کبھی اپنی ماں کو نہیں کہا کہ ماں جی آپ تو میرے کے ساتھ ماں کا رشتہ ہے، لیکن آپ اچھے کام کیا کریں، یہ پردہ کیا کریں، غیر محرم سے بات نہ کیا کریں، کبھی نہیں روکا۔ تو فرمایا یہ تیرے عزیز ہیں نا، یہ جہنم میں جا رہے ہیں تو تو بھی جہنم میں ہی جا۔ پھینک دیا جائے گا۔ ایک بندے کو 4 عورتیں جہنم میں لے جانے کا سبب بنے گی۔ کون کون؟ ماں، بہن، بیٹی اور بیوی۔ یہ 4 عورتیں بندے کو جہنم میں لے جائیں گی۔ اور اگر کوئی عورت پردہ نہیں اختیار کرتی، اگر کوئی عورت جو ہے وہ بہن کی شکل میں ہے، ماں کی شکل میں ہے، بیٹی کی شکل میں ہے، یا کسی بھی شکل میں ہے، اگر وہ دین کے اوپر قائم نہیں ہے تو اس کی سزا اس کے شوہر کو بھی ہے، اس کے بھائی کو بھی ہے، اس کے بیٹے کو بھی ہے، اس کے باپ کو بھی ہے۔ ذمہ داری ہے۔ قرآن نے کہا قو انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو۔ مخاطب تو ایمان والوں کو کیا ہے، مخاطبین کون ہیں؟ ایمان والے۔ تو آپ اور میں کیا اہل ایمان ہیں یا نہیں؟ ہم نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے یا نہیں پڑھا؟ جس نے پڑھا ہے وہ بتائیں، پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا جی؟ پڑھا ہے جی۔ تو یہ قرآن آپ کو مخاطب کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے، اے ایمان والو قو انفسکم واہلیکم نارا، اپنی اہل کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور خود بھی بچ جاؤ۔